اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں تلاوت قرآن کے ظاہری آداب بیان کیے جائیں گے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ باوضو ہو، ادب و سکون کی حالت میں قبل رو ہو کر سر جھکائے کھڑا یا بیٹھا ہو، نہ چوکڑی مار کر بیٹھے، نہ ٹیک لگا کر، اور نہ ہی متکبرانہ انداز میں بیٹھے، بلکہ یوں بیٹھے جیسے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے۔ سب سے افضل حالت یہ ہے کہ مسجد میں نماز میں کھڑے ہو کر قرات کرے، اور یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اگر بغیر وضو بستر پر لیٹے قرات کی تو اس میں بھی فضیلت ہے، مگر کم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 191 میں، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام کی تعریف فرمائی، مگر کھڑے ہو کر ذکر کرنے والوں کو مقدم کیا، پھر بیٹھ کر اور لیٹ کر ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور رات کا قیام افضل ہے، کیونکہ اس وقت دل زیادہ فارغ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دن کو کثرت سے سجدے اور رات کو طویل قیام افضل ہے۔ تلاوت کی کمی اور زیادتی کے سلسلے میں خوراک کی عادت مختلف ہیں۔ بعض دن اور رات میں ایک بار پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں، بعض 2 بار، بعض 3 بار، اور بعض مہینے میں 1 بار ختم کرتے ہیں۔ لیکن مقدار کے سلسلے میں سب سے بہتر بات وہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ زیادہ پڑھنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے مانے ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو تیزی سے قرآن پڑھتے دیکھا تو فرمایا، اس نے نہ تو قرآن پڑھا نہ خاموش رہا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ہر 7 دن میں قرآن ختم کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایک گروہ ہر جمعے کو قرآن ختم کرتا تھا، جیسے امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا زید بن ثابت، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ ختم قرآن کے سلسلے میں 4 درجات ہیں۔ ایک، دن اور رات میں پورا قرآن ختم کرنا، اسے ایک گروہ نے مکروہ قرار دیا۔ نمبر 2، مہینے میں ختم کرنا، یوں کہ ہر روز 1 پارہ پڑھا جائے، گویا یہ کمی میں مبالغہ ہے، جیسا کہ ما قبل درجہ کثرت میں مبالغہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان 2 معتدل درجات ہیں۔ ہفتے میں 1 بار ختم کرنا، ہفتے میں 2 بار ختم کرنا، یعنی تقریباً 3 دن میں ختم ہو، اور زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ 1 ختم رات میں کرے اور 1 ختم دن میں۔ دن کا ختم پیر شریف کی نماز فجر کے 2 رکعتوں میں یا ان کے بعد ہو، اور رات کا ختم جمعے کی رات مغرب کی 2 رکعتوں میں یا ان کے بعد ہو، تاکہ دن اور رات کے آغاز کا ختم قرآن سے استقبال کرے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص رات کو ختم قرآن کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔
اور اگر دن کو ختم کرے تو شام تک فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، یوں ان کی برکت پورے دن رات کو شامل ہو جاتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقدار خیرات میں تفصیل یہ ہے کہ اگر تلاوت کرنے والا عابدین اور عمل کی راہ پر چلنے والوں میں سے ہے تو ہفتے میں 2 سے کم بار ختم نہ کرے، اور اگر قلبی اعمال اور فکر کے ذریعے راہ سلوک طے کرتا ہے یا علم پھیلانے میں مشغول ہے تو ہفتے میں 1 بار پر اکتفا کرنے میں حرج نہیں، اور اگر قرآن کے معنی میں غور و فکر کرتا ہے تو مہینے میں 1 بار پر اکتفا کرے، کیونکہ اسے بار بار پڑھنے اور سوچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جو شخص ہفتے میں 1 بار ختم کرے وہ قرآن پاک کو 7 حصوں میں تقسیم کر لے، کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی قرآن پاک کو حصوں میں تقسیم کیا۔ چنانچہ مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کی رات سورہ بقرہ سے سورہ مائدہ تک پڑھتے، ہفتے کی رات سورہ انعام سے سورہ ہود تک تلاوت کرتے، اتوار کی رات سورہ یوسف سے سورہ مریم تک تلاوت فرماتے، پیر کی رات سورہ طٰہٰ سے سورہ تاسین میم تک پڑھتے، منگل کی رات سورہ عنکبوت سے سورہ صاد تک تلاوت کرتے، بدھ کی رات سورہ تنزیل سے سورہ رحمان تک تلاوت فرماتے، اور جمعرات کی رات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کو کئی اقسام میں تقسیم کر لیتے تھے، لیکن ان کی یہ ترتیب نہ تھی۔ منقول ہے کہ قرآن کریم کی منزلیں 7 ہیں۔ پہلی منزل میں 303 صورتیں ہیں، دوسری میں 5، تیسری میں 7، چوتھی میں 9، پانچویں میں 11، چھٹی میں 13، جبکہ 7ویں منزل میں سورہ قاف سے آخر تک 66 صورتیں ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یوں ہی تقسیم کیا ہوا تھا اور اسی طرح تلاوت کرتے تھے۔ نیز اس سلسلے میں حدیث پاک بھی مروی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب اسے 5، 10 یا 30 حصوں میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ تقسیم بات کی ہے۔ قرآن پاک کو واضح طور پر اور خوبصورتی سے لکھنا مستحب ہے۔ اس پر نقطے اور سرخ علامات وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ زینت وضاحت پڑھنے والوں کو غلطی سے بچانا ہے۔ یہ زینت و وضاحت اور پڑھنے والوں کو غلطی سے بچانا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری اور حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہما 5 یا 10 یا 30 پاروں کی تقسیم کو ناپسند کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام شعبی اور حضرت سیدنا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہما سے سرخ نقطے لگانے اور اس پر اجرت لینے کی کراہت مروی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ قرآن کو صاف رکھو۔ ان کے متعلق یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس دروازے کو کھولنا اس خوف سے ناپسند کیا کہ کہیں یہ چیز زیادتیوں کی طرف نہ لے جائے، لہذا انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے اور قرآن کو تبدیلی سے بچانے کے جذبے کے تحت ایسا کیا۔ لیکن اگر اسے کوئی ممنوع بات لازم نہ آئے اور امت اتفاق کرے کہ اس نقطے وغیرہ لگانے سے قرآن کی معرفت بڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس کا محض نیا ہونا ممانعت کی دلیل نہیں۔ کتنے ہی نئے کام اچھے ہیں، جیسا کہ تراویح میں جماعت قائم کرنے کے متعلق منقول ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کی، اور یہ بدعت حسنہ ہے، اور بدعت مذمومہ وہ ہوتی ہے جو سنت قدیمہ کے مخالف ہو یا اس کی تبدیلی کا سبب بنے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں نقطوں والے قرآن سے پڑھ لیتا ہوں، لیکن خود اپنے لیے نقطے نہیں لگاتا۔ حضرت سیدنا امام اوزاعی، حضرت سیدنا امام یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہما سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن پاک مصاحف میں نقطوں وغیرہ سے خالی تھا۔ سب سے پہلے اس میں با اور تا پر نقطے لگائے گئے، اور علماء کرام رحم اللہ سلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اس کا نور ہے۔ پھر انہوں نے آیات کے اختتام پر
بڑے بڑے نقطے لگائے اور فرمایا اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اس کے ذریعے آیت ختم ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر آغاز و اختتام کی علامات لگائی گئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر حضلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مصاحف پر سرخ نقطے لگانے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ نقطے کیا ہیں؟ میں نے عرض کی کلمے کو عربی میں اعراب لگاتے ہیں، تو فرمایا قرآن پر اعراب لگانے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن مہران حضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہیں نقطوں والے قرآن سے تلاوت کرتے دیکھا، حالانکہ آپ نقطے لگانے کو ناپسند کرتے تھے۔ منقول ہے کہ یہ یعنی نقطے و اعراب وغیرہ لگانے کا کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ اس سے قراء اکرام رحمۃ اللہ علیہم کو جمع کیا، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن کے کلمات سے اور حروف کو شمار کیا اور اس کے اجزاء کو برابر کر کے 30 حصوں میں تقسیم کیا اور کچھ تقاسیم بھی کی۔ قرآن پاک میں ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مستحب ہے۔ عنقریب ہم بیان کریں گے کہ تلاوت سے مقصود غور و فکر کرنا ہے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس پر مددگار ہے۔ اسی لیے ام المومنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا ایک ایک حرف الگ الگ پڑھتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ اور آل عمران ترتیل اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا بغیر ترتیل کے پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ مجھے سورہ زلزال اور قاریہ ترتیل سے غور و فکر کے ساتھ پڑھنا، سورہ بقرہ اور آل عمران بغیر ترتیل جلدی جلدی پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمہ سے نماز پڑھنے والے دو آدمیوں کے متعلق پوچھا گیا، ان کا قیام ایک جیسا تھا مگر ایک نے فقط سورہ بقرہ پڑھی جبکہ دوسرے نے پورا قرآن پڑھا، تو آپ نے فرمایا دونوں کا اجر ایک جیسا ہے۔ جان لیجئے کہ ترتیل مستحب ہے نہ کہ صرف غور و فکر کرنا، اس لیے کہ عجمی شخص جو قرآن کا معنی نہیں سمجھتا اس کے لیے بھی قرات میں ترتیل مستحب ہے، کیونکہ اس میں عزت و احترام زیادہ ہے اور نیز یہ جلدی پڑھنے کے بنسبت دل میں زیادہ تاثیر کا باعث بنتی ہے۔ قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو اور رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کو اچھی آواز سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سیدنا صالح مری علیہ رحمہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا اے صالح یہ تلاوت قرآن ہے تو رونا کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے آیت سجدہ تلاوت کرو تو سجدہ کرنے میں جلدی نہ کرو یہاں تک کہ رونے لگو، اگر تم میں سے کسی کی آنکھ نہ روئے تو اس کے دل کو رونا چاہیے۔ بتکلف رونے کا طریقہ یہ ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے کہ اس سے رونا پیدا ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا، لہذا جب تم اس کی قرات کرو تو غم ظاہر کرو۔ غم کی کیفیت پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں وارد تنبیہات و وعیدات اور عہد و پیما کو یاد کرے، پھر اس کے اوامر و نواہی کے معاملے میں اپنی کوتاہیوں میں غور و فکر کرے تو بالیقین وہ غمگین ہوگا اور رونے لگے گا۔ اگر اس پر غم اور رونے کی کیفیت طاری نہ ہو جیسے صاف دل والوں پر طاری ہوتی ہے تو اسے نہ رونے اور غمگین نہ ہونے پر رونا چاہیے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔
بلند آواز سے قرات کرنا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی آواز سے قرات کرے کہ خود سن لے، کیونکہ قرات اس چیز کا نام ہے کہ حروف کو آواز کے ساتھ واضح طور پر ادا کرے، لہذا آواز کا ہونا ضروری ہے۔ قرات کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ قرات کرنے والا خود سن لے، اگر خود بھی نہ سنے تو اس کی نماز صحیح نہیں۔ اتنی بلند آواز سے قرات کرنا کہ دوسرا بھی سن لے، یہ ایک اعتبار سے پسندیدہ ہے اور ایک اعتبار سے مکروہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سری یعنی آہستہ قرات کی بلند آواز سے قرات پر اتنی فضیلت ہے جتنی پوشیدہ صدقے کی علانیہ صدقے پر۔ ایک روایت میں ہے کہ علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے، اور آہستہ قرآن پڑھنے والا خفیہ صدقہ دینے والے کی طرح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ پوشیدہ عمل علانیہ عمل پر 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو، اور بہترین ذکر وہ ہے جو پوشیدہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان کہ قرات میں تم ایک دوسرے سے آواز بلند نہ کرو۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات مسجد نبوی میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کو نماز میں بلند آواز سے قرات کرتے سنا۔ آپ کی آواز بھی اچھی تھی، تو اپنے غلام سے فرمایا، اس نمازی سے کہو کہ آواز آہستہ کرے۔ غلام نے عرض کی، مسجد ہماری نہیں، اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے۔ تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز سے فرمایا، اے نمازی، اگر نماز سے رضا الہی مقصود ہے تو اپنی آواز پست کر لے، اور اگر لوگوں کی رضا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تیرے کچھ کام نہ آئے گی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آواز آہستہ کر لی، نماز مختصر کی، سلام پھیرا اور خاموشی سے تشریف لے گئے، حالانکہ اس وقت آپ حاکم مدینہ تھے۔ بلند آواز سے قرات کے مستحب ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ایک مجمع کو بلند آواز سے قرات کرتے سنا، تو اسے یعنی ان کے بلند آواز پر پڑھنے کو درست قرار دیا۔ ایک روایت میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم رات کو اٹھ کر نماز پڑھو تو بلند آواز سے قرات کرو، کیونکہ فرشتے اور گھر میں رہنے والے جنات اس کی قرات سنتے اور اس کی مثل نماز پڑھتے ہیں۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، ان کے احوال مختلف تھے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو آہستہ قرات کر رہے تھے۔ ان سے آہستہ پڑھنے کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میں جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے جو بلند آواز سے قرات کر رہے تھے۔ ان سے بلند آواز سے قرات کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، وہ کچھ آیات ایک سورت سے اور کچھ دوسری سے تلاوت کر رہے تھے۔ ان سے اس کے متعلق استفسار فرمایا تو انہوں نے عرض کی، میں طیب کے ساتھ طیب کو ملاتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب نے اچھا اور درست کیا۔ آہستہ پڑھنا ریا اور بناوٹ سے دور کرتا ہے، اور یہ اس کے حق میں افضل ہے جسے خود پر اس کا خوف ہو، اور اگر ریاکاری وغیرہ کا خوف نہ ہو اور بلند آواز سے پڑھنے میں کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتا ہو تو بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچتا ہے، اور دوسروں تک پہنچنے والی بھلائی ایک شخص تک محدود بھلائی سے افضل ہے۔
بلند آواز سے قرات پڑھنے والے کے دل کو بلند آواز سے قرات پڑھنے والے کے دل کو بیدار رکھتی ہے، اس کی فکر کو قرآن میں غور و فکر کرنے کی طرف اکٹھا کرتی، اسے اس طرف متوجہ رکھتی، نیند کو دور کرتی، چستی بڑھاتی اور سستی کم کرتی ہے۔ بلند آواز سے پڑھنے میں سوئے ہوئے شخص کے بیدار ہونے کی امید ہوتی ہے، تو یہ اس کے بیدار ہونے کا سبب ہے۔ نیز بعض اوقات کوئی غافل و بیکار شخص اسے دیکھ کر اس کی چستی کے سبب چست ہو جاتا ہے اور اس میں عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر قاری قرآن کی ان میں سے کوئی نیت ہو تو بلند آواز سے قرات کرنا افضل ہے، اور جب یہ تمام نیتیں جمع ہو جائیں تو اجر و ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ نیتوں کی کثرت سے نیک لوگوں کے اعمال کا تزکیہ ہوتا اور ان کے اجر دگنا ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر ایک عمل میں 10 نیتیں ہوں تو اس کے 10 اجر ملیں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس سے عمل میں دیکھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا اور اسے اٹھانا بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کے سبب اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ منقول ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنے کا 7 گنا اجر ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کثرت سے تلاوت فرماتے تھے کہ اس کے سبب آپ کے پاس 2 مصحف شریف شہید ہو گئے تھے۔ کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھتے اور کوئی دن قرآن پاک کو دیکھے بغیر گزارنا ناپسند کرتے تھے۔ مصر کے ایک فقیہ ایک روز صبح کے وقت حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ قرآن پاک سے دیکھ کر تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس فقیہ سے فرمایا، تمہیں فقہ نے قرآن پاک سے غافل کر دیا۔ میں عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور قرآن پاک میرے سامنے ہوتا ہے، پھر صبح تک اسے بند نہیں کرتا۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا سنت ہے، لیکن حروف کو اتنا زیادہ نہ کھینچے کہ آواز بدل جائے یا نظم قرآن تبدیل ہو جائے۔ نیز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل نے جتنا خوش الحانی سے تلاوت قرآن کا حکم دیا، اتنا کسی اور چیز کا نہ دیا۔ ایک روایت ہے کہ جو خوش الحانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار فرمائے رہے تھے۔ انہیں آنے میں کچھ دیر ہو گئی تو استفسار فرمایا، تمہیں کس چیز نے روکا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک شخص کو قرات کرتے سنا، اس سے اچھی آواز میں نے نہیں سنی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کافی دیر تک اس کی قرات سنتے رہے، پھر واپس آ کر ارشاد فرمایا، یہ ابو حذیفہ کا غلام سالم ہے، تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کو جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا۔ اسی طرح ایک رات امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف گئے اور کافی دیر ٹھہرے، ان کی قرات سنتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن پاک کو اس طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جس طرح نازل ہوا، تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے۔ ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میرے سامنے تلاوت کرو۔ عرض کی، میں آپ کے سامنے کیا پڑھوں؟ آپ پر ہی تو قرآن اترا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ دوسرے سے سنوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو بہتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص قرآن پاک کی کوئی آیت سنتا ہے بروز قیامت وہ اس کے لیے نور ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ قرآن مجید کی تلاوت سننے کا کتنا عظیم الشان اجر ہے، اور تلاوت کرنے والا جو اس کا سبب ہے وہ بھی اجر و ثواب میں اس کا شریک ہے، بشرط یہ کہ ریاکاری و بناوٹ کی نیت نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔